بانی پی ٹی آئی نے نئی نیب انکوائری میں طلبی کا نوٹس چیلنج کر دیا۔ توشہانہ کی نئی نیب تحقیقات کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بھی نیب کی نئی انکوائری میں طلبی کا نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست پر فیصلے تک نیب نوٹس معطل کرنے کی استطاعت کی گئی۔ نئی انکوائری میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر طائف کی غیر قانونی فراخت کا الزام ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 16 اپریل کو نیب راولپنڈی میں طلب کیا گیا۔ بات ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی، کسی سے چھپ کر نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ کے پی کے۔ پشاور میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مولانا صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو میں حاضر ہوں۔ مولانا صاحب کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری قوم کو پتہ ہے مینڈیٹ چوری ہوا ہے، چوری ہونے اور دھوکے میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کی گئی، ان کو فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا، اور اگر آپ کو نہیں جتوایا گیا تو ان سے پوچھ لیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے بات چیت کا ٹاسک دیا ہے، کوئی بات ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی، کوئی بات چیت کسی سے بھی چھپ کر نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے نہ کبھی ڈیل کی ہے اور نہ ڈیل کے حق میں ہے، نہ یہ سوچے کہ وہ کرسی کے لیے ڈیل بھی کر سکتے ہیں۔ بے نظیر مزدور کارڈ کے ذریعے مزدوروں کو حق دینا ہے، بلاول بھٹو۔ چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ہمیں مزدوروں کی جدوجہد کو آگے لے کر چلنا ہے، ہم نے بے نظیر مزدور کارڈ کے ذریعے مزدوروں کو حق دینا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یوم مزدور کے حوالے سے کہنا تھا کہ میں پیپل لیبر بیورو کا شکر گزار ہوں، مزدوروں کے خون پسینے اور محنت کی وجہ سے معیشت چلتی ہے، دنیا بھر کی معیشت مزدور کے خون پسینے سے چلتی ہے، اشرفیہ کا کاروبار مزدور کی محنت کی وجہ سے چلتا ہے، ہمارے ادارے مزدوروں کے خون پسینے سے چلتے ہیں، مزدوروں کو اس کی محنت کا صلہ ملنا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی آئین میں مزدوروں کو تحفظ دیا، مزدوروں کو نہ صرف یونین سازی کا حق ملا بلکہ دیگر حقوق بھی دیے گئے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے ڈیل کی تو شہباز شریف بن جائیں گے، مفاد چودھری۔ لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مفاد چودھری نے کہا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ڈیل کرنا ناممکن نہیں، اگر وہ ڈیل کرتے ہیں تو ان کو نقصان ہوگا اور وہ شہباز شریف بن جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تبدیلی آ گئی ہے، اب کوئی کسی سے ڈیل نہیں کر سکتا، ڈیل نہیں کی بلکہ گفتگو کرنی چاہیے، ڈیل نہیں کرنی چاہیے بلکہ گفتگو کرنی چاہیے، ڈیل کرنے والوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں عمران خان ڈیل کرے گا، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ پاکستان اس وقت بہت سے بحرانوں میں گرا ہوا ہے، پاکستان میں گندم کا بحران ہے، سیاسی بحران ہے اور اب عدالتوں کا بھی بحران دیکھ رہا ہوں، ملک کو مستحکم کرنے کے لیے مل بیٹھ کر بحرانوں کو ختم کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی قیادت اپنے اندرونی معاملات میں ہمیں نہ گھسیٹے، ترجمان جے یو آئی۔ ترجمان جماعت علماء اسلام اسلم غوری نے اپنے رد عمل میں کہا کہ اسمبلی فالوور پر جے یو آئی کے اصولی اور جمہوری مواقف سے پی ٹی آئی کے دوسرے درجے کے رہنما غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسلم غوری نے کہا کہ جے یو آئی نے سیاست میں ہمیشہ جمہوری اور اصولی مواقف اپنایا ہے، پی ٹی آئی قیادت اپنے اندرونی معاملات میں ہمیں نہ گھسیٹے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے سے قبل ہمارے تحفظات کو دور کرنا ضروری ہوگا، ہم اپنی تحریک شروع کر چکے ہیں، انتظار کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ ترجمان جے یو آئی نے کہا کہ کل سندھ کے عوامی اسمبلی کراچی میں فروری کے انتخابات کو بھاری اکثریت سے مسترد کر دیں گے۔ پاکستان کے نامور اینکر سلیم بخاری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو خبردار کرتے ہوئے ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق سلیم بخاری نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کے بیان پر کھلے عام بات کی۔ سینئر اینکر نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کو اسلام آباد پر چڑھائی کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ گنڈا پور صاحب، آپ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ غریب بچوں اور نوجوان بیٹیوں کو استعمال کر کے ملک میں انتشار پھیلانے کی ماضی میں جو کوشش کر چکے ہیں، آپ اس کے متعلق سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ اب ایک منتخب حکومت ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کی حرکت سے اچھی طرح واقف ہے، اس بات سے بھی بخوبی آگاہ ہے کہ آپ کی جماعت کس حد تک جا سکتی ہے، اس لیے ایسا نہ سوچنا ہی آپ کے لیے ٹھیک ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی 18ویں غزہ جنگ بندی سے متعلق معاہدہ تسلیم کرنے سے انکار۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا کہ کوئی ایسا معاہدہ تسلیم نہیں کیا جائے گا جس سے جنگ کا خاتمہ شامل ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حماس نے جنگ ختم کرنے پر اصرار کیا تو معاہدہ نہیں ہوگا اور رفح پر چڑھائی کر دیں گے۔ دوسری جانب حماس کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے جاری مذاکرات کے باوجود جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر رفح پر حملہ کرنے پر
پر اسرائیل کے اصرار پر امریکی وزیر خارجہ نے دو ٹوک موقف دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن رفح میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی حمایت نہیں کرتا۔ امریکی وزیر خارجہ نے غزہ میں انسانی امداد میں اضافے کی اہمیت پر بھی زور دے دیا۔ انہوں نے مزید حماس پر بھی زور دیا کہ وہ جنگ بندی معاہدہ قبول کرے۔ قبل ازاں اقوام متحدہ کے سربراہ نے خبردار کیا کہ لاکھوں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ رفح میں اسرائیلی آپریشن غزہ کی بربادی سے ناقابل برداشت اضافہ ہو گیا ہے۔